مروان کا عرس کرنے والے فیصل، او امیر معاویہ مسجد کے بغیر تو، او کمینوں، او ذلیلوں، ناسبیت کی اجازت ویلیہ میں کسی کو بھی نہیں ہے، بولو بے شک، نہ رافضیت کی، نہ خارجیت کی، نہ ناسبیت کی۔ تم سے کملی والے آقا نے اگر پوچھ لیا کہ جسے میں ملعون کہتا رہا تم اس کے عرس مناتے رہے ہو، تمہیں میرا میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے تو رستے روکتے ہو، میلاد مصطفیٰ والوں کے لیے تو پتھر برساتے ہو، اور جسے کملی والے آقا نے لعنت کی ہے تم اس کے لیے بڑے بڑے بینر لگاتے ہو، تو بس ہمیں سمجھ آ گئی تمہارا اندر اندر سے تعلق ابو جہل سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ طاہر ہاشمی صاحب اس کتاب میں علمی غلاظت کر چکے ہیں، اور علمی غلاظت کرنے کے بعد استنجا کیے بغیر اٹھ گئے ہیں۔ اب جب تک ادب اور اہل بیت اطہار کی تعظیم کے پانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے اس وقت تک یہ گندے ہی رہیں گے۔ یہ میرا تبصرہ ہے اور وہ سوشل میڈیا میں عام ہو چکا ہوا ہے۔ اور پنجتن پاک کے خلاف بھی اس شخص نے کتاب لکھی، میں قسم اٹھا کر اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، جاؤ اس کی قبر کھودو، اندر آپ کو یا کتا ملے گا یا خنزیر ملے گا۔ اس شخص نے مروان کی شان میں کتاب تو لکھی، لیکن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کرو اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے، اس کتاب کا پورا رد میں انشاءاللہ خود لکھوں گا۔ میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، علمی جواب دوں گا۔ آپ نے چوریاں کر کے لکھا ہوگا اور ہم انشاءاللہ علم کے زور پر لکھیں گے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ پڑھی ہے کتاب، میں نے ساری کتاب پڑھی ہے مسجد میں، اسی کی مسجد میں یہ فتنہ اٹھا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس نے گالیاں دی۔ تم صحابہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ یہ میری مسجد شریف کا درمیانے دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر 10 اصحاب کرام عشرہ مبشرہ کے نام لکھے ہیں، اس میں وہ اوپر دیکھو لکھا ہوا ہے عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی قرار دے دیا، تو یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے صحابی سابقون الاولون والوں میں سے ہیں، عظیم صحابی ہیں یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان کو اس نے مروان نے گالیاں دی، جب گالیاں دیں تو یہ تنگ ہوئے تو یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ حضور یہ دیکھو نا مروان نے مجھے گالیاں دی اور میری بے ادبی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ نے کیا جواب دیا؟ اور سپاہی صحابہ والوں سنو، اور دیوبندیوں سنو، اور دیوبندیوں گمراہوں سنو، اور تم ہدایت میں آؤ۔ ہر وقت کہتے ہیں امی عائشہ امی عائشہ، میں امی عائشہ کی بات کر رہا ہوں نا، ماننا اگر سچا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے تم صحابہ کا نام بھی ڈھال کے طور پہ جیسے حضور نے فرمایا استعمال کرتے ہو، تمہارے دل میں صحابہ کی بھی کوئی عزت نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف تسلی کرو، یہ جس وقت پیدا ہوا تھا اس دن غزوہ خندق لگا ہوا تھا اور اس کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو دیکھ کر یہ گرگٹ ہے، گرگٹ کا باپ بھی گرگٹ ہے، یہ بھی خبیث ہے، اس کا باپ بھی خبیث ہے، یہ بھی ملعون ہے، اس کا باپ بھی ملعون ہے۔ کرو رسول تسی کر دے جلو تسی سنیوں گنا کٹ دے جلو ساؤں ہون تو ساں چھوڑ دینا سی انشاءاللہ۔ تو ساں کیا سمجھیا؟ یہ حویلیاں صرف سنیوں کا علاقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے غلاموں کا علاقہ ہے، اہل بیت اطہار پہ اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا نام ہے، بولو یہ بھی یاد رکھ لینا، نصیب اپنا اپنا ہے۔ ہمیں اللہ نے پنجتن پاک کے دن منانے کی عزت بخشی ہے، تمہیں پنجتن پاک کے دشمنوں کی منانے کی بخشی ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کہ اللہ پاک نے ہمیں جنتیوں کے سردار سے جوڑ لیا ہوا ہے اور تمہیں جہنمیوں کے سردار سے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں قیامت تک اہل بیت اور پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما۔